عرض یہ ہے کہ آج کل فیس بک پہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ مرشد جب کامل ملتا ہے، اس مرشد کا کرم جس پر ہوتا ہے تو اپنے مرید پر، جو اپنے مرید کو سبق دیتا ہے، اپنے مرشد کے نقش قدم پر چلتا ہے تو اس پر کرم ہی کرم ہوتا ہے۔ الحمدللہ دستگیر کا فیض کرم ہے کہ ہمارے مرشد جنت البقیع والے پیر سید محمد عاشق علی شاہ نے ہمیں عشق مصطفیٰ، عشق غوث اعظم اور محبوب مصطفیٰ کا در نصیب کی عنایت عطا فرمائی، اور ہمیں محبوب مصطفیٰ کے دین کی غلامی اور پیران پیر دستگیر کے در کی غلامی نصیب فرمائی، اور پیران پیر دستگیر کے 11ویں شریف کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے حکم فرمایا۔ الحمدللہ یہ دستگیر کا کرم ہے۔ آج کل کچھ دوست ایسے ہیں جو مرشد سید محمد عاشق علی شاہ کے شہزادوں کے بارے میں غلط الفاظ نکال رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، اور کچھ ایسے دوست ہیں جو یہ کہہ کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ 2 گادیوں کا مسئلہ ہے، کمبر والوں کا اور درگاہ شریف دیسو والوں کا۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب دونوں طرف باتیں چلیں، دونوں طرف باتیں ہوں۔ الحمدللہ ہمیں اپنے مرشد نے نہ بغض سکھایا ہے، نہ جھوٹ سکھایا ہے۔ الحمدللہ مرشد جنت البقیع والے نے ہمیں محبوب مصطفیٰ کے غلاموں کی غلامی سکھائی ہے کہ جو مدینے والے سرکار کا غلام ہے، ہم ان کے نوکروں کے نوکر ہیں۔ جو پیران پیر دستگیر محی الدین عبد القادر جیلانی کو غوث آدم مانتا ہے اور قدم پاک مانتا ہے اور پیران پیر دستگیر سے محبت کرتا ہے تو ہم ان کے نوکروں کے نوکر ہیں۔ الحمدللہ دنیا والے بولتے رہیں تو بولتے رہیں، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں مرشد نے تو آل رسول کا ادب سکھایا ہے، ہم آل رسول کا ادب کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آج تک ہم نے کمبر والوں کے بارے میں، چاہے ہمیں ان کے پوتوں نے غلط الفاظ بولے، یہاں تک کہ ماں اور باپ پر گالیاں دی، پھر بھی ہم نے ایک لفظ نہیں بولا، صرف اس وجہ سے کہ آل رسول کا ہمیں ادب سکھایا گیا ہے۔ ہاں سردار علی شاہ عرض یہ کرے، جو یہ کہتے ہیں کہ دونوں درگاہوں کا مسئلہ ہے، کمبر والے اور درگاہ شریف دیسو والوں کا مسئلہ ہے، سردار علی شاہ کہتا ہے یہ جو پیران پیر دستگیر محی الدین عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، صرف سردار علی شاہ کا نہیں۔ ہاں سردار علی شاہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ غوث اعظم ایک ہے اور قیامت تک پیران پیر دستگیر غوث اعظم ہیں، اور جب تک غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی کا قدم ہر ولی کی گردن پر قدم ہے، جو قدم نہیں مانتا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس بات پہ کسی کو انکار ہے تو وہ اس کی قسمت ہے، اس میں سردار علی شاہ کا دوش کیا ہے اور سردار علی شاہ کی اس میں غلطی کیا ہے؟ انکار کمبر والوں نے خود کیا ہے۔ اگر اس بات پہ ان کے مریدین ہمیں غلط بول رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو ان کی مرضی ہے، ہم ان کو نہیں کہیں گے، ہم یہی کہیں گے غوث اعظم ایک ہے، مرتے دم تک غوث اعظم ایک ہے، قیامت تک قدم پیران پیر دستگیر محی الدین عبد القادر جیلانی کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اگر کن دوستوں کو اس بات سے ناراضگی ہے
तो बिलाशक नाराज़ हों। हमारा तो नारा यही है, जो गौस आदम का नहीं वो हमारा नहीं। बिलाशक वो गालियाँ देते रहें, हम सुनते रहेंगे। हमें अपने मुर्शिद ने गालियाँ सिखाई नहीं, हमें तो मुर्शिद ने दरूद व सलाम सिखाया है। क्योंकि हमें झूठ बोलना आता नहीं, क्योंकि हमें गुस्ताख़ रसूलों से प्यार आता नहीं, सरकार गौस आदम के गुस्ताखों से प्यार आता नहीं। क्योंकि गौस आदम का नहीं, जो मदीने वाले का नहीं वो हमारा नहीं। हम खुला बोलते हैं और आशिक़ रसूलों से हम मोहब्बत करते हैं, और आलम मेरे महबूब के ग़ुलामों से हम मोहब्बत करते हैं। और ये मिसाल दी जाती है कि रसूलुल्लाह के दीन के आलमों का अदब किया है तो मुर्शिद सैयद मोहम्मद आशिक़ अली शाह ने किया है। हाँ, ये है कि कंबर के दरबार वाले मुरीदीन जो हमें गालियाँ देते हैं वो हमें दुख भी नहीं। क्यों? कि वो खुद उनके पीर गालियाँ देते हैं किसी आलम को, किसी दरगाह वाले को। इन्होंने छोड़ा ही नहीं, हमें गालियाँ दी तो क्या हुआ। हाँ, हम ये कहेंगे कि हमें गालियाँ ये इसलिए देते हैं कि ये गौस आदम का कदम नहीं मानते। तो इनकी मर्ज़ी है, माने न माने, लेकिन सरदार अली शाह ये कहेगा कि हम गौस आदम का कदम मानते हैं। हमारे जो पीरान पीर दस्तगीर मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी के ग़ुलाम हैं वो कदम मानते हैं, जो मुरीद हैं कदम मानते हैं। हाँ, ये हमें गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 11वीं का पता नहीं। सरदार अली शाह उनसे ये कहता है कि जो कहते हैं ना 11वीं शरीफ के नाम पे खाने वाले और लोगों से पढ़ने वाले, लेने वाले, सरदार अली शाह उनसे सवाल करता है कि आप पूरी ज़िंदगी में सैयद हुसैन शाह हो या उनका बेटा हो या उनका पोता हो, उनसे सरदार अली शाह ये सवाल करता है, कभी भी तुमने या तुम्हारे बड़ों ने पीरान पीर दस्तगीर की एक करामत कभी बयान की है अपनी तकरीर में? अगर है तो दिखाएं। कभी भी? हाँ, हर तकरीर में ये सुना है कि दूसरों की जो रसूलुल्लाह के गुस्ताख हैं उनकी तारीफ़ की जाती है, लेकिन पीरान पीर दस्तगीर का जो आशिक है उसको गालियाँ दी जाती हैं। हाँ, हमें गालियाँ दें, बिला शक दें, तुम्हारी मर्ज़ी। आप गालियाँ देते रहेंगे, हम गौस आदम का नारा लगाते रहेंगे और क़यामत तक लगाते रहेंगे। जब तक जान में जान है हम नारा लगाते रहेंगे। हाँ, ये है कि सरदार अली शाह उन दोस्तों को बताना चाहता है कि लोग हमारे पास भी हैं, लेकिन हमें लड़ना मुर्शिद ने सिखाया नहीं, गालियाँ हमें मुर्शिद ने सिखाया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुर्शिद ने दुरूद व सलाम सिखाया है। ये गालियाँ देंगे, हम दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। हाँ, ये जो दोस्त कहते हैं कि दरगाहों का मामला है, कोई दरगाह का मामला नहीं। जो दस्तगीर से प्यार करता है, गौस आदम मानता है और कदम मानता है, उन सब का मसला है कि हाँ, जो नहीं मानता तो सरदार अली शाह उनको ज़बरदस्ती तो नहीं कहलाएगा। हाँ, सरदार अली शाह ये ज़रूर कहेगा कि गौस आदम एक है और हर वली की गर्दन पर कदम है, जो कदम नहीं मानता वो वली नहीं होता। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें करम है। जो लोग कहते हैं कि विलायत, यार विलायत तो मिलना को बड़ी बात थोड़ी है। ये विलायत हमारे वर्से में है, हमारी मिल्कियत है। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद जन्नतुल बकी वाले ने लाड़काने में तकरीर जो की थी और मुर्शिद ने करीम ने फरमाया था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मिल्कियत है, मीरास है। हाँ, जो दावेदार हैं उनसे पूछें, उनसे पूछ लें जो दावा करते हैं। जो आज मैंने एक तकरीर सुनी, मौलाना कहते हैं कि सरदार तो असल ये हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो इनके पास आई, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आने से ये सरदार बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी लीडर थी, ऐसा कोई दुनिया में लीडर हो नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टो साहब के पाकिस्तान पर एहसानात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिलाशक। लेकिन यार हमें दर जो है ना पीरान पीर दस्तगीर का दर है। हमें सरदारी मिली है दस्तगीर के दरवाज़े से, हमें किसी और के दरवाज़े की न ग़ुलामी चाहिए न सरदारी चाहिए। हमें तो आफरें बड़ी होती हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ़ दस्तगीर के ग़ुलामों की ग़ुलामी चाहिए। क्योंकि हमें मुर्शिद ने यही सबक दिया है कि जो दस्तगीर का है हम उनके नौकरों के नौकर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
یہ جو ملکیت میراث ہوتی ہے الحمدللہ کوئی چھین نہیں سکتا، یہ ہمیں مرشد نے عنایت عطا فرمائی ہے۔ جو دنیا والے بولتے رہیں گے تو بولتے رہیں، لیکن ہمیں دستگیر کا در نصیب ہے۔ اس لیے تو بار بار مدینہ پاک کی حاضری ہوتی ہے، اور یہ کرم ہی ہوتا ہے، کیونکہ کرم ایسا ہوتا ہے کہ محبوب کریم کی دربار ہو اور مرشد کریم کا دیدار ہو۔ الحمدللہ یہ دیدار ان سے پوچھیں جنہوں نے کیا ہو، ان کو کیا پتہ جو تعریف پہ تعریف دوسروں کی کرتے رہیں، جو رسول اللہ کے نہیں ان کی تعریف کرتے رہیں۔ الحمدللہ ہم تو تعریف اس کی کرتے ہیں جو دستگیر کے غلاموں کے غلام ہیں، ہمیں تو غلامی چاہیے۔ الحمدللہ یہ الفاظ میں اس وجہ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ بڑے دکھ کی بات ہے، جو پیر تو گالیاں دے رہے ہیں، کمبر والے تو ہمیں خود باپ اور ماں پر گالیاں دے رہے ہیں، لیکن ان کے مریدین بھی ہمیں گالیاں دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے پیروں کے ورثے میں، ان کے مریدوں کے ورثے میں گالی ملی ہے، ان کو گالیاں مبارک۔ ہمیں پیران پیر دستگیر کا قدم مبارک، ہمیں پیران پیر دستگیر کا غوث اعظم کے قدم مبارک ہوں، ان کو گالیاں مبارک ہوں۔ بلا شک وہ گالیاں دیتے رہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے، پہلے بھی نہیں چاہتے تھے، ابھی بھی نہیں چاہتے کہ باتیں جو ہے ذاتیات پہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، نہ ہم سوچیں گے، کیونکہ ذاتیات پر کی بات تو کوئی ہے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار دونوں درگاہوں کا معاملہ ہے۔ یار کوئی درگاہ کا معاملہ نہیں، اگر درگاہ کا معاملہ ہوتا تو ہم ایک ہی دن میں نپٹا دیتے، بات کر دیتے، بول دیتے۔ سردار علی شاہ نہ ڈرنے والا ہے نہ بکنے والا ہے۔ الحمدللہ پیران پیر دستگیر کے در کی غلامی ملی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمیں مرشد نے آل رسول کا ادب سکھایا ہے، اس ادب سے ہم انشاءاللہ تعالی جب تک جان میں جان ہے ادب کرتے رہیں گے۔ گالیاں ملی تو ہم یہ سمجھیں گے پیران پیر دستگیر کے قدم کے حوالے سے ہمیں گالیاں مل رہی ہیں۔ اور جو دوست یہ میڈیا پہ آ کر کے کہتے ہیں کہ دو درگاہوں کا معاملہ ہے، دو درگاہوں کا معاملہ ہے، سردار علی شاہ ان سے یہ کہتا ہے کہ دو درگاہوں کا معاملہ بات کر کے آپ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ذاتیات کی بھی بات ہے۔ اگر ذاتیات کی بات ہوتی تو ہم خود بات کرتے، لیکن آج تک مرشد سید محمد عاشق علی شاہ کے شہزادوں میں سے ایک ایسا لفظ جو پسندیدہ نہ ہو، غلط لفظ ہو، کوئی بھی ان کے حوالے سے بتائے کہ کمبر والوں کے حوالے سے اور ان کے بچوں کے حوالے سے یا ان کے مریدوں کے حوالے سے، ہم نے مرشد سید محمد عاشق علی شاہ کے بیٹوں کے حوالے سے۔ ہاں سید عبد القادر شاہ جیلانی نے ایک تقریر میں کہا ولی دعویٰ نہیں کرتا، چیلنج نہیں کرتا۔ یار ولی چیلنج نہیں کرتا، وہ کون سی چیلنج جو کہے کہ شام تک ہے، گھنٹے تک ہے، یہ کون سی دعویٰ ہے؟ یہ دعویٰ ہوتی ہے کیا؟ سردار علی شاہ یہ کہتا ہے ولی کہتا ہے وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس بات پہ آ کے قدم کی بات پہ ہم نے جب چیلنج مانا کہ بھائی ہر طرح سے ہم حاضر ہیں، پھر ہمیں گالیاں ملی، پھر بات چلی گئی چیلنج پر، تو ولی چیلنج نہیں کرتا۔ یار حسینیوں سے سردار علی شاہ پوچھتا ہے تم بتاؤ، اور سنیوں سے سردار علی شاہ یہ پوچھتا ہے تم بتاؤ کہ یار یہ کون سی بات ہے جو یہ کہے کہ یار شام تک میں حاضر ہوں، باقی میری ذمہ نہیں ہے۔ یار عاشق تو وہ ہوتا ہے جو قیامت تک اپنے رسول اللہ سے محبت ہے اور اپنے رسول اللہ سے عشق اور محبت ہے اور یقین ہے، قیامت تک چیلنج کرے۔ یار یہ تو نہیں ہوتا کہ شام تک، دوپہر تک۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں ان دوستوں سے کہ ہماری زبان نہ کھلائیں، ہم خاموش ہیں۔ خدا را اگر اتنا ہی شوق ہے آپ کو تو سائیں حسین شاہ تک کہلوا دیں کہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، قیامت تک ہے، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ یا ہمیں گالیاں دینے میں آپ کے پیر کی ولایت بڑھتی ہے
تو وہ سارے مریدوں کو بولیں ہمیں گالیاں دیں، لیکن ہم یہ کہیں گے غوث اعظم ایک ہے، قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور جو دوست یہ کہتے ہیں کہ پیران پیر یہ دونوں درگاہوں کا معاملہ ہے، سردار علی شاہ ان سے یہ کہتا ہے کہ آپ بھی شاید پیران پیر دستگیر سے محبت نہیں کرتے یا غوث اعظم نہیں مانتے۔ سردار علی شاہ نے دستگیر کے نوکروں کا نوکر کہلایا ہے۔ سردار علی شاہ نے، لوگ کہتے ہیں، حسینی کی ایک میں نے تقریر سنی جس میں ماشاءاللہ انہوں نے بڑا کچھ ہمارے لیے بولا ہے کہ ہاں الحمدللہ ہمیں یہ کرم ہے مدینے والے سرکار کا، ہمیں کرم ہے پیران پیر دستگیر محی الدین عبد القادر جیلانی کا۔ سردار علی شاہ عرض کرتا ہے کہ محی الدین عبد القادر جیلانی کا مقام نرالا ہے، اس کے مرید کی شان نرالی ہے۔ میرے محی الدین عبد القادر جیلانی نے فرمایا جہاں بھی میرا مرید ہوگا، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوں، چاہے اس کی جتی پاؤں میں نہ ہو، تو پیران پیر دستگیر نے فرمایا میرے مرید جہاں قدم رکھے گا سب سے اتم ہی اتم ہوگا۔ الحمدللہ میرے محی الدین عبد القادر جیلانی کے مرید قادری کا مقام ہی نرالا ہے۔ اگر اس بات پہ آپ کو کسی کو تکلیف ہے تو سردار علی شاہ معذرت چاہتا ہے، لیکن سردار علی شاہ یہ کہے گا ہمیں پیران پیر دستگیر سے پیار ہے، اور قیامت تک اور دم نکلنے تک ہماری پشتیں بھی یہ کہیں گی غوث اعظم ایک ہے، ہر ولی کی گردن پر قدم ہے۔ ہماری زبان سے یہی لفظ نکلے گا۔ اگر حسینی جماعت ہمیں اس بات پہ گالیاں دیتے رہیں گے تو ہمارا یہی موقف ہوگا۔ تم کدھر بھی باتیں، حسینی جماعت کدھر بھی باتیں کریں، کتنی بھی باتیں کریں، کدھر بھی کسی بات کو کھینچ کے لے جائیں کہیں بھی، تو ہماری زبان سے یہی لفظ نکلے گا غوث اعظم ایک ہے، ہر ولی کی گردن پر قدم ہے۔ دستگیر کے قدم کے علاوہ ولی نہیں ہو سکتا، دستگیر کے قدم کے علاوہ ولی نہیں ہو سکتا۔ میرے محی الدین عبد القادر جیلانی نے فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف سے خطبے کے دوران سنا، آپ نے فرمایا اللہ کے ولیوں کی طرف کشف سے حکم ہوتا ہے، نبیوں کی طرف وحی آتی ہے، کشف سے اولیاء اللہ کو۔ مجھے حکم ہوا کہ 5 صدی کے بیچ میں ایک سید کے گھرانے میں آل رسول جس کا لقب محی الدین نام عبد القادر ہوگا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ یہ تو میرے بعد میں آئے گا، اس سے پہلے میں ہوں، میں 4 صدی میں، وہ 5 صدی میں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے صرف ارادہ کیا، ارادے کرنے سے میری ولایت جا رہی تھی، میں نے بچانے کے لیے کہا بنا دیر کے، بنا انکار کے، محی الدین عبد القادر جیلانی کا قدم میری گردن پر ہے۔ اگر پیران پیر دستگیر اس دنیا میں آئے نہیں، اس سے پہلے 4 صدی میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کشف کے حوالے سے اور اویس کرنی میرے محبوب کے ٹائم میں قدم مانے، آج کل کا نہ مانے تو اس کی مرضی ہے، جو نہ مانے گا تو ہم یہ کہیں گے ولی نہیں، مانے گا تو دنیا کہے گی ولی ہے۔ اگر اس بات پہ کسی دوست کو ناراضگی ہے تو بلا شک اس کا کام ہے، جو اس کو سبق ملا ہے وہ کام کرے۔ ہمیں سبق ملا ہے غوث اعظم کی 11ویں کا، الحمدللہ۔ بات یہ ہے کہ بڑا دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 درگاہوں کا معاملہ ہے، 2 درگاہوں کا معاملہ ہے۔ کیا سردار علی شاہ ان سے سوال کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ 2 درگاہوں کا معاملہ ہے، کیا آپ دستگیر سے پیار نہیں کرتے؟ اگر پیار کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ غوث اعظم کو غوث اعظم نہیں مانتے؟ کسی اور کے بارے میں غوث اعظم کہا جائے گا؟ اللہ اکبر، آپ کی مرضی۔ لیکن سردار علی شاہ یہ کہے گا کہ میرے محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیران پیر دستگیر ہیں اور قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے، اور قادریوں سے عرض یہ ہے کہ قادریوں بھیج دستگیر کا نعرہ لگاتے رہیں،
اور پیران پیر دستگیر کی 11ویں کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ ہمیں سبق مرشد نے 11ویں کا دیا اور ان کو اپنے پیر نے گالیوں کا دیا۔ بس آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں، اور خیال یہ رہے کہ ہمیں غلط بولنا مرشد نے سکھایا نہیں، گالی ہمیں مرشد نے سکھایا نہیں۔ ہاں، جس کو مرشد نے گالی سکھائی ہے وہ گالیاں دیتا رہے، جس کو مرشد نے 11ویں سکھائی وہ 11ویں کی دعوت دیتا رہے۔ ہم کھاتے بھی 11ویں ہیں، پہنتے بھی 11ویں ہیں، پیتے بھی 11ویں ہیں، تو اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہے ہی 11ویں۔ ہم نے اپنی زندگی 11ویں کے لیے وقف کر دی۔ پیران پیر دستگیر کے لیے مرشد سید محمد عاشق علی شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی پیران پیر دستگیر کی غلامی کے لیے وقف کر دی۔ الحمدللہ 7 شہزادوں نے الحمدللہ پیران پیر دستگیر محی الدین عبدالقادر جیلانی کی غلامی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ الحمدللہ یہ ہمیں فخر ہے کہ پیران پیر دستگیر کی غلامی کے لیے ہم نے اپنی زندگی وقف کی ہے۔ الحمدللہ ہم 11ویں کے نام پہ کھاتے ہیں، 11ویں کا ہم پہنتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ 11ویں والے کا کرم ہے۔ یہی تو کرم ہے پیران پیر دستگیر محی الدین عبدالقادر جیلانی نے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں قادریوں ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں گالی گلوچ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے مرشد نے یہ کہا، اے میرے مرید محی الدین عبدالقادر جیلانی تم سے وعدہ کرتا ہے، تم میری دامن میں آ جا، بس تیری عزت کا ظاہری باطنی عزت کا ضامن میں پیران پیر دستگیر ہوں۔ اور الحمدللہ یہ قادریوں نے دیکھا، جب ہمیں گالیاں ملی یہ قادریوں نے الحمدللہ دیکھا، اور آگے بھی سردار علی شاہ یہی قادریوں کو عرض کرے گا کہ اپنا کام کریں پیران پیر دستگیر کی 11ویں کا، اور آل رسول کے ادب آل رسول۔ میرے پیران پیر دستگیر سے کسی نے پوچھا کہ رب سے آپ نے کیا سیکھا، تو میرے مرشد دستگیر نے فرمایا میں نے اپنے رب سے علم اور ادب سیکھا۔ تو قادریوں ادب، آل رسول کا ادب ہمارے اوپر فرض ہے۔ میرے محبوب نے ہم سے اور کچھ نہیں مانگا، نبوت کرم ہوا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبوت کا اجر نہیں مانگتا، رحمتوں کا اجر نہیں مانگتا، بس میری آل سے محبت کریں۔ ہمیں آل سے محبت اور ادب کرنا ہے، اور جن کو سبق میں گالیوں کا ملا ہے، جو ان کے پیر گالیاں دے رہے ہیں، اگر مرید دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آپ یہی لکھیں، دوسری باتوں سے لکھنے سے یہی لکھیں، غوث آدم ایک ہے، ہر ولی کی گردن پر قدم پیران پیر دستگیر کا ہے، بس یہی لکھیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں جو دوست دیکھ رہے ہیں رحمتیں برکت عطا فرمائے، اللہ سے کرم عطا فرمائے، مدینے والے سرکار سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو قادری دیکھ رہے ہیں ان سب پر رحمتیں اور برکت عطا فرمائے، میرے محبوب کے صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کی حاضری نصیب فرمائے، اور یہ میرے محبوب کے در کی غلامی نصیب فرمائے۔ یہ گنبد خضرا الحمدللہ یہ روزہ تر دیکھیں، یہ قادریوں بھیج دستگیر کا نعرہ لگاتے رہیں، اور 11ویں کی دعوت دیتے رہیں، اور پیران پیر دستگیر محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم ایک ہے، ہر ولی کی گردن پر پیران پیر دستگیر قدم ہے۔ دوسرے بازوں سے یہ لکھیں، بس دنیا والے کہتے رہیں کہ درگاہوں کا معاملہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ دستگیر سے محبت نہیں کرتے، جو دستگیر سے محبت کرتا ہے تو وہ نعرہ یہی لگائے گا، غوث آدم ایک ہے اور ہر ولی کی گردن پر پیران پیر دستگیر قدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔